अस्सलाम वालेकुम। किक ऑफ की पहली एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं उमर गजनवी और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा उबैद और शेख हमदान, जो कि मेरे साथ पिछले हफ्ते जो मैचेस आपने देखे हैं फीफा वर्ल्ड कप के, उन सबको डिस्कस करेंगे और आने वाले मैचेस की भी हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस और मेजर हेडलाइंस। जो इस पहला हफ्ता जो है काफ़ी एक्साइटिंग रहा है, तो क्यों ना हम सबसे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र लगा लें, इसके बाद हम अपने पैनलिस्ट से डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, एंड वी बैक। स्टूडियो में मौजूद ऑब्वियसली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इनसे अब ये डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे हमदान पूछूंगा, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी पिछले हफ्ते की वो यही थी कि सऊदी अरब ने प्रॉब्ली वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट किया। उसी के अगले दिन जापान ने जर्मनी को, जो कि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टीम लेके आती है वर्ल्ड कप में, उन्होंने उनको भी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। तो सबसे पहले तो सऊदी अरब और अर्जेंटीना के गेम के बारे में क्या ख्याल? आई थिंक जो सबसे ज़रूरी चीज़ उसके अंदर ये थी कि जिस तरह से हम ये सोच रहे थे कि अगर सऊदी अरब खेलेगी अर्जेंटीना से तो वो बहुत डीप डिफेंड करेगी और डिफेंसिव गेम खेलेगी, पर उसके काफ़ी बरक्स हमें देखने को मिला। वो अग्रेसिव खेलना चाह रहे थे, वो अर्जेंटीना को उनके बॉल के साथ खेलने नहीं दे रहे थे और उसी बेसिस पे उन्होंने जो है वो अपनी विक्ट्री की जीत की जो है ना वो बुनियाद उस पर रखी। तो वो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी। राइट उबैद, ऑब्वियसली उन्होंने एक एग्रेसिव स्टांस लिया अगेंस्ट अर्जेंटीना, जो कि ऑब्वियसली अर्जेंटीना भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और आज के भी जो मैच में अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबिया हार गया वो मैच 2-0 से। आखिरी मिनट के अंदर, आखिरी चंद मिनट्स में उन्होंने दूसरा पोलैंड ने गोल किया, लेकिन हमने देखने को यही मिला कि उन्होंने फिर भी अटैकिंग फुटबॉल ही खेली। यूजुअली जो छोटी टीम्स होती हैं वो डिफेंस के ऊपर ज़्यादा जोर देती हैं। सऊदी अरेबिया ने अपना आई थिंक एक नया सिस्टम क्रिएट किया है मैनेजर के अंडर, जो कि अटैकिंग फुटबॉल के ऊपर ज़्यादा जोर है। आई थिंक क्रेडिट जाता है उनके कोच को। एक उनकी कोच की जो है वो वीडियो वायरल भी हुई है कि वो अपने फर्स्ट हाफ के बाद अपने प्लेयर्स को बता रहे हैं बड़े जोश से कि जो हमने सिस्टम डिफाइन किया था शुरू में, वो आप प्रेस तो कर रहे हैं, हाफ लाइन पे खड़े तो हैं, मगर आगे जो है उनके प्लेयर्स को खेलने देना। तो फर्स्ट हाफ में सऊदी अरब बहुत खुशकिस्मत था कि ज़्यादा गोल नहीं पड़े उनको। आज भी वो वही गेम खेल रहे थे, मगर आई थिंक फ़र्क ये पड़ा है कि जब आप एक बहुत बड़ी टीम के साथ आगे खेलते हैं तो आप जब एक अच्छी टीम को आगे आपको नज़र आ रहा होता है तो आप पूरी जान लगा के खेलते हैं। अब वो मैच जीतने के बाद सऊदी अरब आगे चला गया, टॉप ऑफ द लीग हो गया, टॉप ऑफ द ग्रुप हो गया, और जो टीम सामने थी पोलैंड वो पीछे थी। तो वो इंटेंसिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे कि वो इंटेंसिटी मेंटेन ना कर पाए। ऑल्दो चांसेस बहुत अच्छे मिले उनको, मगर वो कन्वर्ट नहीं किए और फिर पोलैंड ने जो मिले वो। सऊदी अरेबिया का हमदान अब एक मैच और रहता है। आज हारने के बावजूद उनके चांसेस क्वालिफिकेशन के हैं। आई थिंक ड्रॉ के साथ भी उनका चांस रहता है क्वालिफाई करने का। और आज जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद तो यही देखने को मिल रहा है कि आई थिंक आखिरी मैचेस तक तकरीबन सारे ही ग्रुप्स जाएंगे। तो इसके अंदर जैसे दूसरा मैच जो अभी आपने देखा पैकेज में जापान जर्मनी का, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? जर्मनी पहले भी एक दफ़ा ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका है। आई थिंक वो चीज़ उनके दिमाग में काफ़ी फ्रेश होगी। बिल्कुल, पहला मैच हारे हैं जापान से। दूसरी चीज़ उनके साथ जो प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दे हैव टू प्ले स्पेन अगेन विच इज टुमारो। और कल जर्मनी के लिए डू और डाई मैच है, क्योंकि अगर जर्मनी कल हार जाता है तो दे ऑलमोस्ट गो आउट। इवन ड्रॉ पे उनके कुछ चांसेस कम हो जाएंगे। सो उनको इनिशिएटिव लेना होगा। और बाय द वे स्पेन इस वक्त जिस फॉर्म में, दे बीट कोस्टा रिका 7-0, और वो चीज़ आई डोंट नो हाउ दैट विल पैन आउट, बट जर्मनी को आई थिंक फ्रंट फुट पे आके मजीद दे हैव टू ट्राई, बिकॉज़ देयर इज नो अदर वे। आपने स्पेन का डिस्कस किया तो स्पेन ने तो छक्के से भी ज्यादा उन्होंने मार दिया। 7 गोल, अनहर्ड ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसे होता नहीं है। आई थिंक स्पेन ने तो ऑब्वियसली अच्छा खेला, एक टॉप लेवल टीम है, बट कोस्टा रिका थोड़ा लगा कि शेल शॉक थे। बड़े स्टेज के ऊपर आके वो थोड़े परेशान हो गए। हालांकि क्वालिफाइंग के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। उमर, ये बात ये जैसे अभी आपने बात की ना सऊदी अरेबिया की, तो एक टूर्नामेंट पे आते हैं आप, तो आप दूसरी टीम को हावी नहीं होने दे सकते। और जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वो बड़ी साउंड होनी चाहिए, जो भी आप लेके आते हैं। कोस्टा रिका ने ना इधर के थे ना उधर के थे, डिफेंस खेला मगर मैन मार्किंग नहीं की। स्पेन जो खेलती है बॉल पासिंग के साथ, उनको इतनी जगह दी खेलने की, बावजूद उसके कि वो पीछे
سارے ساتھ مل کے 11 ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس کے باوجود اتنی جگہ دی کہ انہوں نے 7 گول مار دیے ان کو. اب 1-2 گول ہو جائیں تو اس کے بعد پھر لائن لگ سکتی ہے، مطلب وہ کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں. لائن لگی رہی بالکل. اس میں ایک چھوٹا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اسپین کا اسکواڈ ہے وہ پچھلے یورو سے یہ اسکواڈ بلڈ کر رہے ہیں، اور جو ان کے مڈ فیلڈ 3 تھے، بشکیٹس جو بارسلونا میں کھیلتے ہیں تینوں، گاوی اور پیڈری، وہ تینوں یورو میں بھی ساتھ تھے، پھر ان کے کوالیفائنگ کیمپین میں بھی ساتھ تھے. تو وہ ایک پچھلے 2 سے 3 سال سے لوئی انریکے کے کوچنگ کے دور میں جو ہے وہ ان کا ایک تسلسل سے وہ چل رہے ہیں. اور یہ ورلڈ کپ کو کافی سارے ان کے اسپین کے اندر جو پنڈٹس ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل اسپین کا ریوائول ورلڈ کپ ہے، جس میں they've got a lot of young players. اور بارسلونا کا پھر سے ایک کور واپس آیا ہے جو لاسٹ ٹائم جاوی انیسٹا کے ٹائم پہ تھا، وہ یہ کور پھر سے واپس آیا. اینڈ لاسٹلی کوسٹا ریکا if I'm not wrong are the oldest team in the world cup. So وہ ایک امپیکٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جوئل کیمبل جو 2014 کے ورلڈ کپ میں جب انہوں نے بریک تھرو اسٹار تھے، وہ اس ٹیم میں ساتھ ہیں، ان کے گول کیپر کیلر نواس. تو وہ ایک ایجنگ اسکواڈ ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ یقیناً آتا ہے انٹرنیشنل فٹ بال میں کہ آپ کتنا بھاگ سکتے ہیں، پریس کر سکتے ہیں. جس طرح عبید نے بھی کہا کہ وہ کافی ڈیپ کھیل رہے تھے اور زیادہ پریس بھی نہیں کر رہے تھے، اور اسپین کو انفیکٹ اگر آپ اتنی جگہ دو گے تو اسپین آپ کو نہیں چھوڑے گا، اسپین جیسی ٹیم کو آپ جگہ نہیں چھوڑے گا. تو وہ ایک دونوں فیکٹرز کمبائن ہو کے آتے ہیں. بٹ he's right in one way کہ آپ انیشیٹو تھوڑا سا لینا تھا، لیکن were they hampered because of their squad age and all of these things. تو وہ آئی تھنک ایک چیز جو دیکھنے میں آئے گی جنرلی اب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا ایون پچھلے ورلڈ کپ تک جہاں پہ گروپ سٹیج میں کافی بورنگ گیمز دیکھنے کو ملتے تھے، کیونکہ چھوٹی ٹیمز بالکل ڈیفینسو پہ ہوتی تھیں اور یا تو بالکل سٹیم رول کر دیتی تھی بڑی ٹیم، یا 1-0 کا گیم رہتا تھا. اس بار مجھے کم از کم ایسا لگا ہے کہ گیپ بڑی اور چھوٹی ٹیمز میں کم ہوا ہے. ایشین ٹیمز جو ہیں وہ زیادہ ابھر کے آ رہی ہیں. پہلے صرف افریقہ کی ٹیمز تھیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ اپسیٹس کاز کر سکتے ہیں، بٹ جاپان، کوریا انہوں نے پہلے بھی پرفارم کیا ہے ورلڈ لیول پہ، اور اب سعودی عربیہ. قطر نہیں کر پایا. ایران ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ ٹیم رہی ہے ایشیا سے، بٹ قطر نہیں کر پایا. اینڈ آئی تھنک ایون دو وہ لوگ ہوسٹ تھے، ان کی آئی تھنک ٹیم میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، کافی ینگ سائڈ ہے ان کی، بہت زیادہ ینگ ٹیم ہے. قطر کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کی آبادی 3 لاکھ لوگ ہیں. اب 3 لاکھ لوگوں میں سے 3 لاکھ لوگ ہیں، باقی تو ان کے ایکسپرٹس ہیں. تو اب 3 لاکھ لوگوں میں سے آپ 126 لوگوں کا اسکواڈ جو ہے تو پروبیبلٹی جو ہے اس کی نہیں بنتی بنانے کی. باقی ٹیموں نے دیکھیں جو ورلڈ کپ کو ٹیم آتی ہے، ہم ویسے بھی بات کر رہے تھے کہ بڑے جذبے کے ساتھ آتی ہیں وہ کھیلنے کے لیے. اور ایک فرق یہ بھی ہوا ہے اوور دا لاسٹ مے بی 4-5 ایئرز فٹ بال بہت بدلی ہے کہ پلے میکنگ ابیلٹی جو اور جو سارے پلیئرز ہیں وہ بہت انہوں نے اپنی بال پلینگ ابیلٹیز بہت زیادہ ڈیولپ کی ہیں. اور تو بہت زیادہ اوور آل ایک چینج آیا فٹ بال میں. پہلے جو آپ دیکھتے تھے گول کیپر پیچھے سے لمبی لات مارتا تھا اور پھر ہیڈ ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا. پیچھے سے بلڈ اپ پلے شروع ہو گیا. سب ٹیمیں نیرلی سب ٹیمیں یہ کر رہی ہیں. سو اس سے ایک فٹ بال میں بڑا فرق آیا ہے، بڑی چینج آئی ہے. یہ چیز سے تھوڑا سا لیولر بھی ہو گیا کیونکہ فیسلٹیز پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی وہاں فیسلٹیز نہیں ہے، وہ چیز اب لیول ہو چکی ہے. ٹاپ لیول کوچز اویلیبل ہیں. انفیکٹ آئی تھنک قطر میں تو دنیا کی بیسٹ ٹریننگ فیسلٹی. ایبسولوٹلی. جس طرح ہم نے ریسرچ تو جس طرح قطر کی جو نیشنل اکیڈمی ہے جہاں پہ وہ سارے فٹ بال اور اسپائر اکیڈمی، سو اسپائر اکیڈمی کو جو ہیڈ پہلے کرتے تھے وہ اسپینش فیڈریشن کے تھے، پھر جرمن تھے اس سے پہلے. ایون کہ ان کے جو انڈر 12، انڈر 10، 13، 14، 15 جو سارے ایج گروپ میں ہیں، ان کے پاس ٹاپ ینگ کوچز فار دیٹ ایج گروپ ہیں. اسپین کے، فرانس کے. جب کراچی یونائٹیڈ کی ٹیم ہم گئے تھے وہاں پہ ان سے کھیلنے، تو ان کے انڈر 13 کے جو سیشن ہم جب ٹریننگ سیشن دیکھ رہے تھے، they had 5 coaches of the highest caliber working on different aspects within it. تو ریسورسز کا دور ہے، جس طرح عبید کہہ رہے تھے کہ وہ نیا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے. سو گیپ ایک طرح سے کم تو ہوا ہے ایبسولوٹلی، کیونکہ ٹیکنالوجی اور فیکٹر کے ایک جو چھوٹا فیکٹر قطر کے اگینسٹ جاتا ہے سلائٹلی، ان کے سارے پلیئرز انہی کی لیگ میں کھیلتے ہیں، قطر لیگ میں، QSL میں، اور وہ لیگ کا اسٹیچر اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. اف یو کمپیئر اٹ ٹو دا سعودی لیگ، اف یو کمپیئر اٹ ٹو جے لیگ، دا جاپانیز لیگ اور کورین لیگ، وہ کافی بہتر ہے. سعودی عربیہ کے جو ٹیم ہے اس کے اندر جو 9 پلیئر اسٹارٹنگ لائن اپ میں وہ الہلال کے اندر ایک ساتھ کھیلتے ہیں. الہلال پلیز ایٹ اے ویری گڈ لیول. ورلڈ AFC چیمپئنز لیگ اور اس کے اندر وہ ریگولرلی کمپیٹ کرتے رہتے ہیں. سو دیٹ
all of that makes a little difference. वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप्स में भी आई थिंक बिल्कुल अल हिलाल की absolutely. रिप्रेजेंटेशन सऊदी अरेबिया से काफी सारी टीम्स जो हैं वो AFC चैंपियंस लीग जीती हुई हैं, अगर मैं गलत नहीं, मुझे एग्जैक्ट स्टैट नहीं पता क्या है, लेकिन ये सब एक लार्जर स्केल पे डिफरेंस जरूर बनाता है. मिड सीजन का भी जो वर्ल्ड कप है उसका भी फर्क है कि ये जो टीमें आई हैं यूरोप से स्पेशली, इन्होंने 7 दिन शायद प्रिपरेशन की. बिल्कुल, 7 दिन मिले इनको प्रिपरेशन के बिफोर द वर्ल्ड कप. नॉर्मली जो समर में होता है तो एटलीस्ट 3-4 हफ्ते मिलते हैं आपको, डिफरेंस. तो 7 दिन और 1 महीना बड़ा फर्क पड़ता है. वेरी गुड पॉइंट ऑन दिस. लास्ट थिंग बिफोर वी मूव ऑन, वो ये है कि जब आप जैसे सपोजिटली छोटी टीम जो हम बोलते हैं, और जिस तरह जापान हो गई, सऊदी अरेबिया, ये शॉर्ट स्पैन इनके लिए एडवांटेज है वर्सेस द स्ट्रॉन्गर यूरोपियन टीम्स. एक तो उनके सारे प्लेयर प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं जो एक ज्यादा हाई लेवल है, फिर वो चैंपियंस लीग भी खेल रहे हैं, सो एक बर्नआउट का भी फैक्टर हल्का सा है उसके अंदर. दूसरी चीज ये है कि 7 दिन के अंदर जो डिफेंडिंग के आइडियाज होते हैं वो फिर भी हम बेड इन कर सकते हैं. जो इन पोजेशन वाले जो चीजें होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेयर नए नए आते हैं, वो केमिस्ट्री बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. इसीलिए फ्रांस के भी मैनेजर डिडियर डेशॉम्स कह रहे थे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सो हम अपने सेट को उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएंगे जिन पे हमें पुराना ट्रस्ट है, और इस तरह. तो ये फैक्टर एशियन टीम्स एंड जापानीज टीम्स, दिस गोज इनटू देयर. जापानीज टीम की एक चीज बहुत नुमाया रही है, और उनके फैंस की भी थोड़ा फुटबॉल से हटके चीज है, लेकिन एक जबरदस्त उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है सबके लिए, जहां वो स्टेडियम्स को साफ करते हैं और उसके साथ उनके प्लेयर्स इवन लॉकर रूम साफ करके जा रहे हैं. तो बट उसके अंदर मैं एक डिस्कशन देख रहा था, उसके अंदर यही बात हो रही थी कि प्लेयर्स और इनका जो ये माइंडसेट है ये फील्ड पे भी आता है, बिकॉज बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड टीम है. वो एक अपने प्लान के साथ आते हैं और उसी प्लान पे चलते रहते हैं. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल गेम के ऊपर? एक टीम जो आपको पता है साउथ ईस्ट एशियन जनरली भी बड़े वो इस तरह उनको रेजिमेंटेड उनकी जिस तरह है, तो आप उनको बताएं कि क्या किस तरह मूव करना है, कहाँ जाना है. वो जो स्ट्रैटेजी है वो दे हार्ड वर्किंग टीम्स होती हैं हमेशा, सो उसका फायदा डेफिनेटली है. जापान जो है वो आउट वर्क जर्मनी दैट डे. ओके, आई थिंक हम लोग अब एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, और जब वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को उबैद और हमदान के साथ आगे लेके चलेंगे. विल बी राइट बैक. राइट, वेलकम बैक टू किक ऑफ. अभी सेकेंड हाफ शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पैकेजेस दिखाएंगे पिछले हफ्ते के बड़े मैचेस के ऊपर, और फिर उसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे. राइट, आपने देखा कुछ मेजर गेम्स जो पिछले हफ्ते में गुजरे हैं, और अब हम इन्हीं ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे. पहले यहाँ बात हुई थी नेदरलैंड्स की भी मेंशन किया गया मैच के अंदर. उनका आज का मैच ड्रॉ हो गया. आई थिंक पहला ग्रुप है वो ए ग्रुप, उसमें इक्वाडोर, नेदरलैंड्स, सेनेगल और कतर आउट हो गया है. पहली टीम है जो कि वर्ल्ड कप से आउट हुई है, लेकिन फिलहाल बाकी तीनों टीमों का इक्वल चांस है क्वालिफिकेशन का. आपके ख्याल से नेदरलैंड्स जो कि यूजुअली एक हाई स्कोरिंग टीम है, उनके गेम में कोई डिफरेंस आपको नजर आया, या मे बी एक टीम है जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रही है अपने एग्रेसिव स्टांस की तरफ? कि लुई वान गाल की टीम्स यूजुअली अटैकिंग फुटबॉल ज्यादा खेलती हैं, नेदरलैंड्स ट्रेडिशनली भी इसी तरह खेलता है. डू यू सी देम कि नेदरलैंड्स टॉप करेगा ग्रुप को, हमदान? अच्छी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने अभी कतर से खेलना है, और इक्वाडोर और सेनेगल का गेम है वो विनर टेक्स ऑल है, जो जीतेगा वो आगे पहुंच जाएगा. तो मेरे ख्याल से नेदरलैंड टॉप करेगी ग्रुप. दूसरी चीज ये कि नेदरलैंड्स के स्क्वाड भी हल्का सा ट्रांजिशन के अंदर है. सो जो उनके पिछले वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड कुछ प्लेयर्स है, जैसे आयन रॉबिन, वेस्ली स्नाइडर एंड सम अदर प्लेयर्स एज वेल, वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट हो रहे हैं. इनके अभी करंट स्क्वाड में भी कोई there's a balance between the experienced one and some young players coming in. तो हल्का सा ट्रांजिशन के अंदर है, जिस तरह से आपने पॉइंट आउट भी किया, बट आई थिंक they'll come in good. ओके, ग्रुप बी के अंदर उबैद और इंग्लैंड की टीम है. ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीमियर लीग की बहुत ज्यादा फॉलोइंग है. सब लोगों को उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं. पिछले वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, और इंग्लैंड थोड़ा लग रहा था कि ऑन द राइज है. उन्होंने जिस तरह स्टार्टिंग करी, जैसे पैकेज में आपने देखा, ईरान को 6-2 कॉम्प्रीहेंसिवली उन्होंने हराया.
لیکن دوسرے میچ میں یو ایس اے کے اگینسٹ ان کا ایسا لگا جیسے ساری ٹائر کی ہوا نکل گئی. تو آپ کا کیا خیال ہے اتنا بڑا ڈفرنس کیسے آ گیا پہلے اور دوسرے میچ میں, حالانکہ آئی بلیو ایران اور یو ایس اے کافی ایونلی میچ ٹیمز ہیں. انگلینڈ نے دھوکہ دے دیا تھوڑا سا پہلے میچ کے بعد. آئی تھنک کوچنگ کا فرق ہے اور اسٹریٹجائزنگ کا فرق ہے. اتنی اچھی ٹیم, اتنی ٹیلنٹڈ ٹیم, اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز یو ایس اے کے اگینسٹ وہ آئی مین ناٹ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جیتنا نہیں چاہتے, تو obviously ٹیم اترتی ہے جیتنے کے لیے, بٹ آپ جو اسٹریٹجی ڈپلوائے کرتے ہیں وہ شوڈ بی اے بٹ مور اگریسو. جتنا ٹیلنٹ ہے انگلینڈ کے پاس وہ جیتنے کے لیے یہ وہ دے ڈنٹ ٹیک دا گیم ٹو دا یو ایس اے ٹیم. مطلب وہ پیچھے بیٹھے رہے, انتظار کیا کہ یو ایس اے مسٹیک کرے گا. یو ایس اے بھی بڑی اچھی طرح ڈرل ٹیم تھی, انہوں نے کوئی مسٹیک نہیں کی, وہ بھی اٹیک کرتے رہے, ڈیفینس میں بریک کرتے رہے. سبسٹیوشن جو ہے میرے لحاظ سے شاید کوئی فرق سوچ سکتے تھے, فل فورڈن کو کھلا سکتے تھے, ٹرینٹ الیگزینڈر آرنولڈ شاید آ سکتے تھے کہ بیٹر کراسز آپ کو ملیں. فل فورڈن شاید دنیا کے اس وقت ون آف دا موسٹ ایکسائٹنگ پلیئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کچھ ایسی چینجز ہو سکتے ہیں, انگلینڈ کو ٹرائی کرنا چاہیے تھوڑا. آئی مین آل دو ٹورنامنٹ ہے, جس طرح وہ گروپ ڈیولپ ہو رہا ہے اگلے راؤنڈ میں تو پہنچ جائیں گے وہ, اینڈ تھوڑا سا آپ کو پیس کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, بٹ ایک انٹینٹ جو دکھانی ہوتی ہے ٹیم نے تاکہ دوسری ٹیمیں ڈریں, وہ نہیں دکھایا انگلینڈ نے. بہت ڈفلیٹنگ پرفارمنس تھی. اور اگر آپ انگلینڈ ان کے جو آخری میچز اب رہتے ہیں, انگلینڈ کو ویلز سے کھیلنا ہے اور ویلز کی پرفارمنسز کچھ بلو پار رہی ہیں. یو نو ویلز از ناٹ اے ٹاپ رینک ٹیم, لیکن پھر بھی وہ جتنی ان کے ایکسپیکٹیشنز تھیں اس سے نیچے ہی کھیلے ہیں ابھی تک. انگلینڈ کے خلاف میں تو یہ سوچوں گا کہ انگلینڈ فیوریٹس ہوگا, لیکن جو بڑا گیم ہے اس کا وہ اب رہتا ہے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اس کا ایک میچ سے ہٹ کے بھی کافی امپیکٹ ہے اس میچ کا, اور ساری دنیا ہی اس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھی ہوگی. حمدان آپ بتائیں, آپ کے خیال سے اس میچ میں کیا چیز ہے جو کہ ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہے دونوں ٹیموں میں؟ آئی تھنک اگر آپ آن پیپر دیکھیں تو میری نظر میں یو ایس اے کے پاس اتنی کوالٹی ہے کہ وہ ایران کو ہرا سکتی ہے, لیکن اگر آپ ایران کے میچ میں کچھ ایک آدھ مومنٹس تھے جو میں ایز اے کوچ بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کی ٹیم بہت یونائٹڈ تھی. جو جیسے ہی ایران نے پہلا گول مارا تھا ویلز کے ساتھ, ان کے کچھ جو بینچ کے پلیئرس ہیں وہ سیدھا ان کے مینیجر کے پاس آ گئے اور ان کو گلے لگایا. تو ابھی جتنا بھی پولیٹیکل انریسٹ چل رہا ہے اس میں یہ کہنے کہ جو ان کے کوچ ہیں کارلوس کیروس, انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے طرح سے ڈیفلیٹ کیا ہے میڈیا کے آگے بھی, اور ایران کے لیے ایک ایز اے نیشن سٹانس بھی لیا ان کی ٹیم کے اگینسٹ بھی. سو دے آر ویری 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 ٹوگیدر ود دیئر کوچ, اینڈ دیٹ پلیز اے ہیوج فیکٹر. بٹ میرے نظر میں اگر آپ پریڈکشن دیں گے, آئی تھنک یو ایس اے ول گو تھرو. دے پلیڈ ویری ویل اگینسٹ انگلینڈ, ان کی جو ایتھلیٹک کوالٹی ہے. اوکے, اب ہم چلتے ہیں ایک اور پیکج کے اوپر جو ہماری سائڈ سٹوریز ہیں اس ورلڈ کپ کی پچھلے ہفتے کی. آپ ان کو ایک نظر دیکھیے اور پھر تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ. رائٹ, وی آر بیک. اور ہم لوگ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹیموں کی پرفارمنس کی اور گروپ سٹینڈنگز کی. اسی کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں. آج جیسے ہم نے دیکھا فرانس کا گیم ہو رہا تھا ابھی ڈنمارک کے ساتھ, کافی کلوز رہا, انٹرسٹنگ رہا, بٹ فرانس کے جو اسٹینڈ آؤٹ پلیئر رہے ہیں اور ابھی نہیں پچھلے ورلڈ کپ میں بھی, وہ کیلین امباپے رہے. ینگ 23 آئی تھنک 23 سال کے ہیں وہ صرف, اینڈ آئی تھنک وہ واحد ان پلیئرز میں, بڑے پلیئرز میں ان کا نام ہوگا جو کہ شاید ایک دن کرسٹیانو رونالڈو نے جو 5 لگاتار ورلڈ کپس میں سکور کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے, شاید اس کو چیلنج کر پائیں. یہ بہت ہی مشکل ہوگا, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ینگ پلیئرز آ رہے ہیں, کچھ ٹیمیں ہیں جو بہت ینگ ہیں, قطر تھی, ان کی یوتھ ابھی پرفارم نہیں کر پائی, بٹ ینگ پلیئرز کا امپیکٹ کیا رہا ہے؟ بڑے نام تو سب کو پتہ ہیں, رونالڈو, میسی وغیرہ جو ہیں, نیمار, بٹ younger lot, what are they doing? ایکچولی بہت میجر امپیکٹ ہے اس ورلڈ کپ میں, خاص طور سے کیونکہ ہم نے جس طرح پہلے بھی ڈسکس کیا, کیونکہ پریمیئر لیگ سیزن کی وجہ سے 7 دن کا ٹرن اوور تھا نمبر 1, اور ڈائریکٹ سیزن کھیلتے ہوئے آئے تھے, کوئی بیچ میں ریسٹ نہیں تھا. تو یہ ینگ جو پلیئرز ہوتے ہیں نیچرلی ان کی باڈیز جلدی ریکور بھی کرتی ہیں. تو اگر جس طرح اسپین کی ہم بات کریں, ینگ کور ہے, بوتھ دا مڈ فیلڈرز آر ینگ, دیر ونگرز اینڈ فارورڈ تو بوتھ دیر ونگرز ور ینگ. تو پاسبل ایک میجر امپیکٹ ہو سکتا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر آف ینگ پلیئر اسپیسیفکلی, کیونکہ ریکوری ٹائم. جاوی اور پیڈری 2 پلیئر ہیں
گاوی اور پیڈری. بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. کیلین امباپے, فل فوڈن ایک بہت ہی زبردست پلیئر ہیں. ان کو آج چانس نہیں ملا, سماؤ انگلینڈ نے یو ایس اے کے خلاف ان کو نہیں کھلایا. بٹ آبویسلی ینگ پلیئرس کے ساتھ میں یہاں پہ کراچی یونائٹیڈ کا بھی نام لاؤں گا. آپ کے یو کے کوچ بھی ہیں اور کافی سکسیزفل رہے ہیں ٹورس کے اوپر ان دا پاسٹ. قطر کے اندر آپ لوگ جا کے جیتے, ٹاپ ٹیمز کے اگینسٹ جیتے, افریقہ کی, ایشیا کی اور ایون ٹرکی کی ٹاپ ٹیمز کو آپ کے جونیئرز نے ہرایا اور کافی کمپریہنسولی ہرایا. تو میں یہ ابھی جو ہم لوگ ڈسکشن لے کے بڑھ رہے تھے, پاکستان کے اندر کس طرح اس چیز کو پش کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے کہ جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو وہ سپورٹ مل سکے جو پاسٹ میں نہیں ملی فٹ بال کو. سب سے ضروری چیز, ہم سب بات کرتے ہیں فیسلٹی ہے امپورٹنٹ, لیکن اگر آپ کراچی کے اندر بھی گراؤنڈ دیکھیں, میں آپ کو 30 سے 40 فٹ بال گراؤنڈز بتا سکتا ہوں, پر وہاں پہ کوچز کی کمی ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ ایک کوچ ہے اور 30 سے 40 پلیئر کھیل رہے ہیں. سو وہ ایک ہمیشہ, اور 1-2 بالز ہیں, سو وہ آٹومیٹکلی ایک مسئلہ ہے نا. اگر آپ اس طرح سے سوچیں 30 پلیئر ہیں یا 20 پلیئر اور 1 بال ہے, تو میں ایک وقت میں ایک سیشن میں کتنی بار ٹچ لوں گا بال کے اوپر, تو میری ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ, میری ڈیسیشن میکنگ ایبلٹی کتنی بہتر ہوگی, وہ ایک پرابلم رہتی. جب ہم اپنے اکیڈمی, اور جب آپ بات کر رہے تھے قطر میں جا کے پرفارمنس, اور ہم ہمیشہ ایک چیز کراچی یونائٹیڈ میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سیشن میں پلیئر اور بال ریشو 1:2 کا ہمیشہ ہوتا ہے. یعنی اگر 15 پلیئر ہیں تو کم از کم 8 بالز منیمم ہونی چاہیے, اور 15 پلیئر اور 1 کوچ کا. رمضان, جو آپ بات کر رہے ہیں کراچی یونائٹیڈ کی اور ینگ پلیئرز کی, تو آئیے ہم آپ کو ایک پیکج کی طرف لیے چلتے ہیں جہاں پہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے فٹ بال پلیئرز کے بارے میں آپ کچھ جان سکیں گے. کراچی میں واقع یونائٹیڈ کلب نے نوجوانوں میں فٹ بال کھیلنے کی صلاحیت کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. میرا نام علی عمران ہے اور میں کے یو کے انڈر 13 میں کھیلتا ہوں. میں نکسے اسکول جاتا ہوں اور میرے دوست بھی ہیں, پر وہ بھی فٹ بال کو پسند کرتے ہیں کافی, پر مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پیشنیٹ ہوں اس کے بارے میں. میرا فیوریٹ پلیئر ہے میسی, جس کو میں ایڈمائر کرتا ہوں, شروع سے ایڈمائر کرتا ہوں میں اسے. اور میری فیوریٹ ٹیم جو ارجنٹینا ہے. ہم پرسوں سعودی عربیہ سے ہار گئے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں, گیم ہے اور ہوتا ہے گیم کے اندر, جیسے پاکستان کے ساتھ بھی ہوا تھا ورلڈ کپ میں. پاکستان میں فٹ بال کی قومی ٹیم کی پرفارمنس بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے گراس روٹ پر کام کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ کوئی بھی عمارت کی تعمیر میں پہلے چھت نہیں ہوتی بلکہ پہلے بنیاد ہی بنائی جاتی ہے. پاکستان میں اسکوپ کرنے پر ہونا چاہیے فٹ بال. ادھر بہت اچھا ٹیلنٹ ہے جن کے میرے ساتھ کھیلے ہیں, بہت علاقے کے ادھر پلیئر ہیں, کراچی میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں, اسلام آباد, لاہور میں. جو میں بولتا ہوں کہ اگر ان کو اچھا یوروپ کی ٹاپ 5 لیگز میں اگر ان کو اچھا چانس ملے تو پھر وہ دنیا کے بیسٹ پلیئر بن سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے. رائٹ, کراچی یونائٹیڈ کے ینگ پلیئرز کے بارے میں آپ نے دیکھا, اور یہاں پہ جو دونوں لوگ بیٹھے ہیں ان کا کراچی یونائٹیڈ سے پرانا واسطہ ہے. عبید, مجھے بتائیے, کے یو ایک بہت اچھا سٹیپ ہے, بٹ پاکستان میں کراچی یونائٹیڈ اور یہاں پہ جو کام آپ لوگ 10 مختلف اکیڈمیز چلاتی ہے کراچی یونائٹیڈ, ہمدان آپ ان کو کوچ بھی کرتے ہیں, بٹ یہی چیز, اس چیز کو ملٹیپلائی کس طرح کیا جا سکتا ہے سارے شہروں میں پاکستان کے بڑے, تاکہ کہیں آگے جا کے ہماری ایک لیگ پراپر بن سکے جو اسٹرانگ اور جس کو سپورٹرز بھی جس کو دیکھنے آئے. دیکھیے عمر, پاکستان میں جو سپورٹس کا پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے, وہ سپورٹ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ چلاتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹس کو فالو کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی الیکٹرک کمپنی ہو یا سوئی گیس کی کمپنی ہو اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں, یا آرمی یا نیوی کو, بڑا مشکل ہے وہ کرنا. ایک آپ سپورٹر بیس بڑی مشکل سے ڈیولپ کر پائیں گے. تو یہ ایک پیرینیل پرابلم رہا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو بین کیا تھا, اس گورنمنٹ نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا ہے. تو یہ ہمارے کانسٹنٹ پالیسی چینجز رہتے ہیں. یہ جو ڈپارٹمنٹس رہے ہیں ان کی اکیڈمیز کبھی نہیں ہوئی. کے یو ایک کمیونٹی کلب ہے, ہم نے جو ہے کمیونٹی سے سٹارٹ کیا اور اکیڈمیز میں, اور بہت اس طرح بہت سارے کلبز ہیں پاکستان میں. یہ نہیں کہ ہم اکیلے ہیں, کراچی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, افغان چمن وہاں افغان ایس سی چمن ہے, کے پی میں پورا اکراس پاکستان. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہم ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, تو بہت سارے کلبز ہیں جو کام کر رہے ہیں. مسئلہ ہمارے یہاں ایز یوزول آتا ہے گورننس کا. پی ایف ایف آپ کو پتا ہے ڈسفنکشنل ہے. 5 سال سے ہم پہلے بین ہوئے تھے, پھر ان بین ہوئے, پھر واپس بین ہوئے,
پھر وہ دھاوا بول دیا جو پی ایف ایف ہاؤس ہے لاہور پہ. سو ایشوز ہمارے اس قسم کے رہتے ہیں جو فٹ بال سے باہر. تو خیر اسی خطرناک نوٹ کے اوپر عبید ہمیں آج کے لیے خداحافظ کہنا پڑے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیر کو 11 بجے واپس ملاقات ہوگی جہاں پہ ہم مزید نئی انفارمیشن نیوز اور انالیسز لے کے پیش ہوں گے. پیر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمیں ضرور ہمارے اپنی راہ سے آگاہ کیجیے گا آن لائن اور ہمارے فیس بک یوٹیوب پیجز کے اوپر. بہت شکریہ. اللہ حافظ.